پرانے زمانے کی بات ہے، شام کے شہر دمشق کی ایک چھوٹی سی بستی میں صوفی نور محمد نامی ایک درویش رہا کرتا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا اللہ نے اسے ایسی حکمت اور بصیرت عطا کی تھی جو کسی بادشاہ کے خزانوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھی، مگر اس کا لباس پرانا اور میلا ہوتا، سر پر دستار ہر وقت گرد آلود رہتی، اور وہ ایک سادہ سی لکڑی کا کٹورا ہاتھ میں لیے خیرات مانگتا۔ سارا دن خیرات مانگ کر جو کچھ بھی ملتا اس میں سے کچھ حصہ اپنے پاس رکھ لیتا، باقی جو بچ جاتا اسے دوسرے فقیروں اور یتیم بچوں میں تقسیم کر دیتا۔ وہ رات کا کچھ حصہ نیند میں گزارتا، باقی حصہ اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا۔ اس کی زندگی اسی معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ ایک دن صبح سویرے جب سورج کی کرنیں مسجد کے مینار پر پڑ رہی تھیں، ایک نوجوان تاجر جس کا نام غفران بن سعد تھا، جو دمشق کے مالدار تاجروں میں شمار ہوتا تھا، اپنے شاندار محل سے نکل کر صوفی نور محمد کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کا چہرہ غور سے چمک رہا تھا اور چال میں تکبر اور نمایاں تھا۔ اس کے کپڑے اتنے نفیس تھے، دیکھنے والا رش کرتا۔ غفران نے درویش کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، اے درویش، تیرے پاس کتنی دولت ہے؟ تو نے ساری زندگی خیرات مانگ کر گزار دی، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلایا، جو کچھ ملا کھا پی لیا اور عبادت کر کے سو گیا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہوئی بلا؟ اور مجھے دیکھ، میں تیری تجارت عرب کا تمام بازار میں مشہور ہوں۔ میرے مال سے لدے قافلے اور دور دراز علاقوں میں جاتے اور دولت سے بھر کر واپس آتے ہیں۔ میری عقل اور عمر دیکھ اور اپنی عمر اور عقل پر توجہ دے۔ کیا یہی تیری عقل ہے کہ تو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن سوائے بھیک مانگنے کے کچھ نہ کر سکا؟ میں تیری عقل کو نہیں مانتا، کیونکہ اگر تیرے پاس عقل ہوتی تو ایسے خیرات مانگنے میں نہیں بلکہ دولت کمانے میں استعمال کرتا، کیونکہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہی قسمت کا سکندر ہوتا ہے۔ صوفی نور محمد نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا، بیٹے، تو نے اپنی قسمت کو دولت سمجھ لیا، لیکن یاد رکھ، عقل جب تک قسمت سے آگے نہ بڑھے زندگی کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا۔ غفران نے کہکا لگایا اور کہا، ٹھیک ہے درویش، اگر تیری حکمت اتنی بلند ہے تو میرے ساتھ آ، میں تجھے ایک امتحان دوں گا۔ اگر تو جیت گیا تو میں تیرا پیروکار بن جاؤں گا، ورنہ تجھے اس شہر سے نکلنا پڑے گا۔ صوفی نور محمد نے آنکھیں بند کیں اور بس اتنا کہا، اللہ کی جو مرضی۔ اگلی صبح غفران صوفی نور محمد کو اپنی عالی شان حویلی لے گیا۔ اس نے کمرہ دکھایا جس میں 3 دروازے تھے، ہر دروازے پر تالا لگا تھا اور ان پر نقش و نگار تھے۔ غفران نے کہا، ان 3 دروازوں میں سے ایک کے پیچھے خزانہ ہے جس میں سونے کے سکے ہیں، باقی 2 دروازوں کے پیچھے خطرہ ہے۔ ایک دروازہ کھلے گا تو زہریلے ناگ نکل آئیں گے، دوسرا کھلے گا تو شعلوں کا سمندر بہہ نکلے گا۔ تیری بصیرت بتا کون سا دروازہ کھولنا ہے۔ صوفی نور محمد نے نقشوں کو غور سے دیکھا، نہ تالوں کی ساخت جانی، بس سجدے میں گر گیا اور دعا مانگی، اے اللہ، میرے دل کو صحیح راہ دکھا تاکہ تیری رضا سے فیصلہ کروں۔ چند لمحوں بعد اس نے پہلا دروازہ کھولا، ایک تاریک کمرے میں داخل ہوا جہاں کچھ دکھائی نہ دیتا۔ غفران ہنس کر بولا، درویش، اب تو ہار گیا، یہ تاریک کمرہ موت کی نشانی ہے۔ مگر اسی وقت صوفی نور محمد نے اپنی لاٹھی زمین کو ماری اور کہا، یہ جہاں اندھیرا چھاتا ہے وہاں سے روشنی کی ابتدا ہوتی ہے۔ کمرے میں ایک روشن دان کھلا اور ایک چھپا ہوا خزانہ نظر آیا۔ جب خزانہ کھولا گیا تو اس میں سونے کے سکے تھے اور ایک کاغذ بھی تھا جس پر لکھا تھا، حکمت سے کام لینے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس پیغام نے غفران کے چہرے کی چمک ماند کر دی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس کی دولت اور کاروبار صوفی نور محمد کی دانائی کے سامنے کچھ بھی نہیں، مگر غرور دل سے آسانی سے نہیں جاتا۔ اس نے سوچا، ایک اور امتحان لیا جائے جو درویش کو ناکارہ ثابت کر دے۔ اس بار غفران نے صوفی نور محمد کو شہر سے باہر ایک سنسان علاقے میں چھوڑ دیا اور کہا، یہاں بس ایک کنواں ہے، نہ کھانا، نہ پانی، نہ کوئی انسان۔ اگر تو واقعی عقل مند ہے تو 3 دن میں اس سنسان جگہ سے نکل کر شہر واپس آ جا، ورنہ تیری حکمت جھوٹ ثابت ہوگی۔ صوفی نور محمد نے اپنی جوتی اتاری، زمین پر بیٹھ گیا اور بولا، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ رات کے سناٹے بھری خاموشی تھی اور آسمان پر تارے جلملا رہے تھے۔ صوفی نور محمد نے وضو کیا، 2 نفل ادا کیے اور درویشانہ انداز میں ذکر شروع کر دیا۔ تیسرے دن صبح جب سورج طلوع ہوا، غفران اپنے ملازموں کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ درویش اب تک مر چکا ہوگا اور اس کی لاش کو گدھ نوچ رہے ہوں گے، مگر اس کی حیرت کی انتہا نہ تھی جب اس نے دیکھا صوفی نور محمد کنویں کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ نہ صرف زندہ تھا بلکہ اس کے پاس ایک بکری اور چند کھجوریں بھی تھیں۔ غفران نے حیرانی سے پوچھا، یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ تیرے پاس یہ موٹی تازی بکری اور یہ کھجوریں کہاں سے آئیں؟ صوفی نور محمد نے نرمی سے کہا، قسمت اس پر مہربان ہوتی ہے جو اللہ کی راہ میں صبر کرتا ہے۔ ایک راہ گزر جو بھٹک گیا تھا وہ چلتا چلتا مجھ سے آ ملا۔ اس نے
اس نے دعا مانگی، میں نے اسے راستہ بتایا اور اس نے مجھے یہ بکری اور کھجوریں دیں جن کے سہارے میں 3 دن تک زندہ رہا۔ پہلے امتحان میں صوفی نور محمد کی عقل کامیاب ہوئی، دوسرے امتحان میں اس کا صبر اور اللہ پر توکل۔ غفران اب دل ہی دل میں ٹوٹنے لگا، مگر اس نے ہار نہ مانی۔ غفران اس بات کو برداشت نہ کر سکا، ایک درویش جس کے پاس نہ دولت، نہ تجارت، نہ ملازم، کیسے حکیم ہو سکتا ہے؟ مگر وہ یہ بھول گیا کہ عقل صرف کتابوں یا سودوں میں نہیں، دل کی روشنی اور اللہ پر بھروسہ میں ہوتی ہے۔ ایک رات اپنی حویلی کی چھت پر بیٹھ کر غفران نے اپنے مشیر سے کہا، اس درویش نے میری عزت مٹی میں ملا دی، لوگ مجھے چھوڑ کر اس عقل مند مان رہے ہیں، میں اسے ایسی آزمائش دوں گا جہاں نہ عقل کام کرے گی نہ قسمت، صرف دھوکہ اور چلاکی چلے گی۔ مشیر نے سر جھکا کر کہا، حضور اگر وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے تو ظلم کی ہر چال الٹ بھی سکتی ہے۔ فران نے کہا، اب یہ درویش میرے وقار کا سوال بن گیا ہے، یا تو میں رہوں گا یا وہ۔ غفران نے شہر میں اعلان کروایا، ایک تاجر کو ہندوستان کے سفر پر جانا ہے جو ایک اہم کاروباری معاہدہ ہے، ہمیں اس کے ساتھ ایک شخص چاہیے جو راستے میں اس کی مال کی نگرانی کرے۔ اس کام کے بدلے اسے 10,000 دینار ملیں گے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر راستے میں ایک دن بھی غلطی ہوئی تو اس کی جان لے لی جائے گی۔ یہ اعلان صوفی نور محمد تک بھی پہنچا۔ کچھ درویش شاگردوں نے منع کیا، حضور یہ غفران کی چال ہے۔ صوفی نور محمد نے مسکرا کر کہا، جس کی عقل اللہ کی رضا پر مبنی ہو وہ کسی کی چال سے نہیں ڈرتا۔ صوفی نور محمد کارواں کے ساتھ جانے کو تیار ہو گیا۔ اگلی صبح جب کارواں روانہ ہوا، فران تاجر کے بیس میں نقاب پہن کر شامل ہو گیا۔ کارواں میں اونٹ مال سے لدے تھے اور حفاظت کے لیے سپاہی تھے۔ صوفی نور محمد کو راستے میں بھی خدمت پر لگا دیا گیا، کبھی اونٹوں کی رسیاں باندھنا، کبھی پانی پلانا، کبھی مال کی نگرانی کرنا، مگر صوفی نور محمد نے ہر کام نہ صرف کیا بلکہ اس طرح سے انجام دیا کہ سفر آسان ہو جائے۔ ایک رات جب سو رہے تھے، غفران نے مال کی ایک تھیلی چوری کی اور ریت میں چھپا دی۔ اگلی صبح اس نے ہنگامہ مچایا، ہمارا مال غائب ہے اور اس کی نگرانی کس کی تھی؟ کارواں والوں نے کہا، نگرانی تو اس درویش کی تھی۔ صوفی نور محمد کی تلاشی لی گئی مگر کچھ نہ ملا۔ غفران نے کہا، اب تو مان لے کہ تو نے مال چوری کیا ورنہ تیری جان لے لی جائے گی۔ صوفی نور محمد کو ایک درخت سے باندھ دیا گیا۔ گرمی کا موسم تھا، چاروں طرف دھوپ اور پیاس کی شدت تھی اور صوفی نور محمد کے پاس کمزور ہو رہے تھے۔ کارواں والے تماشا دیکھنے لگے۔ صوفی نور محمد نے تسبیح اٹھائی اور دعا مانگنے لگا۔ اسی لمحے ایک چرواہا جو دور سے بکریاں چراتا آ رہا تھا دوڑا آیا۔ اس نے کہا، میں نے رات کو ایک شخص کو اس ریت کے نیچے کچھ چھپاتے دیکھا، جب میں نے پوچھا تو وہ گھبرا گیا۔ چرواہے نے کہا، چلو میں وہ جگہ دکھاتا ہوں۔ کارواں والے چرواہے کے ساتھ تھیلی کی طرف بھاگ گئے۔ جب ریت کھودی تو تھیلی مل گئی۔ کارواں والوں نے پوچھا، چرواہا بتا وہ شخص کون تھا؟ چرواہے کی نظر سیدھا غفران پر پڑی۔ غفران نے شرمندگی سے نظریں جھکا لی۔ صوفی نور محمد کی رسیاں کھول دی گئیں۔ غفران نے خاموشی سے نقاب اتارا، زمین پر سجدہ کیا اور ندامت سے بولا، اے نور محمد، تو سچا درویش ہے اور میں جھوٹا بادشاہ۔ میری عقل غرور میں ڈوبی تھی اور تیری عقل اللہ کے نور سے روشن، مجھے معاف کر دے۔ صوفی نور محمد نے اسے اٹھایا اور کہا، جسے حکمت اللہ سے ملتی ہیں وہ معافی میں دیر نہیں کرتا۔ صوفی نور محمد نے غفران کو معاف کر دیا۔ جب کارواں شہر واپس پہنچا، لوگ جمع ہو گئے۔ غفران نے سب کے سامنے کہا، آج سے میری ساری دولت اور تجارت حویلی اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں اور میں صوفی نور محمد کا شاگرد بنتا ہوں۔ شہر کی مسجد میں غفران نے پہلی بار امامت کی۔ اس نے توبہ کی اور درویش کا پیروکار بن گیا۔ توبہ کرنے کے بعد غفران اپنی دولت مسکینوں میں بانٹ دی۔ اس نے شاندار حویلی درویشانہ خانگاہ بن گئی اور وہ خود ہر صبح صوفی نور محمد کے ساتھ مسجد کی صفائی کرتا، مگر اس کے دل میں ایک سوال کھٹکتا، کیا میری قسمت واقعی بدل گئی؟ کیا اب میں اللہ کی راہ پر ہوں؟ ایک دن صوفی نور محمد نے اسے بلایا اور کہا، بیٹے غفران، تو نے توبہ تو کر لی لیکن دل کا تکبر تب جاتا ہے جب انسان صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے خود کو مٹاتا ہے۔ غفران نے پوچھا، استاد مجھے کیا کرنا چاہیے؟ صوفی نور محمد نے 3 کام سونپے۔ پہلا، 3 دن رات شہر کے سب سے غریب محلے میں رہنا پڑے، پھٹے کپڑے پہن کر بغیر نام بتائے لوگوں کی خدمت کرنا۔ دوسرا، جنگل میں جا کر ایک بزرگ درویش بابا عبد الرحمن سے ملنا جو تجھے سچی عقل سمجھائیں گے۔ تیسرا، ایک گاؤں میں جا کر جہاں لوگ صرف قسمت پر یقین رکھتے ہیں اور محنت نہیں کرتے، وہاں عقل اور توکل کا فرق سمجھانا۔ غفران نے پہلا کام فوراً شروع کیا، ریشمی لباس چھوڑا، پرانے کپڑے پہنے، بغیر شناخت ظاہر کیے غریب محلے کی گلیوں میں صفائی کرنے لگا، بوڑھوں کو کھانا دیا، یتیموں کے ساتھ وقت گزارا اور رات کو مسجد کے آنگن میں سویا۔ تیسرے دن ایک بوڑھی عورت نے کہا، بیٹا تو کون ہے جو ہمارے بچوں کے لیے دوائی لایا اور خود بھوکا رہا؟ غفران نے مسکرا کر کہا، میں بس اللہ کا ایک بندہ ہوں جو اپنا غرور مٹا رہا ہوں۔ پھر وہ دوسرے کام کے لیے جنگل گیا جہاں درختوں کے سائے میں بابا عبد الرحمن رہتے تھے۔ ان کا چہرہ اتنا نورانی تھا
کہ دل جگمگا اٹھا۔ بابا جی نے کہا، بیٹے عقل کیا ہے؟ غفران نے کہا، جو فیصلہ کرنے اور نقصان سے بچنے میں مدد دے، وہی عقل ہے۔ بابا نے سر ہلایا، یہ دنیاوی عقل ہے، اصل عقل وہ جو تیرے دل کو توکل سکھائے اور تجھے رب سے جوڑے۔ جب بندہ ہر حال میں اللہ کی مرضی پر راضی ہو، وہی سچی عقل ہے۔ انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ ایک پرندہ روز صبح دانہ لینے جاتا تھا۔ ایک دن طوفان آیا، اسے سارا دن کہیں سے دانہ نہ ملا، مگر وہ پرندہ بولتا رہا، میرے رب مجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ مسلسل محنت کے بعد تیسرے دن اسے ایک کھیت مل گیا۔ یہی اللہ پر بھروسہ ہے، اور اس کے لیے عقل کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو ایمان اور صبر میں چھپی ہے۔ غفران آخری امتحان کے لیے ایک گاؤں پہنچا جہاں لوگ کہتے تھے جو قسمت میں ہوگا مل جائے گا، محنت کرنے کی کیا ضرورت۔ وہاں کا ہر کھیت بنجر، بچے بھوکے اور لوگ ہر وقت سستی میں رہتے تھے۔ غفران نے ایک ہفتہ اکیلے کھیت میں کام کیا، صبح ہل چلاتا، دوپہر پانی لاتا اور رات خیرات کا کھانا بچوں میں بانٹتا۔ ایک دن گاؤں کا سردار آیا اور بولا، تو پاگل ہے جو اکیلا محنت کر رہا ہے؟ ہم تو قسمت کے لکھے پر جیتے ہیں۔ غفران نے کہا، قسمت اللہ کی لکھی ہوئی ہے، لیکن ہاتھ تمہارے ہیں۔ اللہ نے عقل اس لیے دی ہے کہ تم محنت کرو، اپنی کوشش جاری رکھو اور نتیجہ اس پر چھوڑ دو۔ غفران نے ایک ہرا بھرا کھیت دیکھا جو میری قسمت نہیں، میری محنت ہے جو توکل کے ساتھ تھی۔ آہستہ آہستہ گاؤں والے بدلے، زمین کھیت زندہ ہوئے، بچے پڑھنے لگے اور مسجد میں دعاؤں کی گونج بڑھ گئی۔ غفران شہر واپس آیا۔ نہ وہ تاجر تھا، نہ مغرور آدمی، بلکہ ایک سچا درویش۔ صوفی نور محمد نے اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹے تو اس مقام پر پہنچ گیا ہے جہاں عقل اور قسمت اللہ کی مرضی کے سائے میں ملتی ہیں۔ اب تجھے یہ شہر اور اس کے رہنے والوں کے دل روشن کرنا ہے۔ برسوں بعد صوفی نور محمد اس دنیا سے گئے۔ غفران نے ان کی جگہ لی، مگر نہ عالیشان لباس، نہ سونے کی انگوٹھیوں۔ وہ صبح مسجد صاف کرتا، بچوں کو قرآن پڑھا سکھاتا اور ہر سوال کا جواب بڑے ہی خوبصورت انداز میں دیتا۔ توکل کے ساتھ عقل رکھو، قسمت سے ڈرنا چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کی راہ ہر قدم تمہاری قسمت سے آگے لے جاتی ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی اس ناپائیدار زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے، انسان ظاہری چمک دمک میں کھو جاتا ہے، اپنے سامنے موجود نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور ان چیزوں کی خواہش کرتا ہے جو اس کے پاس اور اس کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں۔ لیکن زندگی کا اصل حسن نعمت میں پوشیدہ ہوتا ہے جو انسان کی خاموشی سے عطا کی جاتی ہے، جن کی قدر وہ اکثر دیر سے کرتا ہے۔ اس قصے میں ایک گہرا سبق ملتا ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے اگر وہ غور کریں اور اس کی قدر کریں تو ممکن ہے ہمیں کسی اور چیز کی تلاش نہ کرنی پڑے۔ اکثر اوقات انسان اس وقت جاگتا ہے جب سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے اور اس کے پاس صرف پچھتاوا باقی رہ جاتا ہے۔ ایک اور اہم نکتہ یہ ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ جو انسان آج اقتدار، دولت اور فخر کے زمرے میں ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، کل وہی حالات اس کے لیے باعث آزمائش بن سکتے ہیں۔ اس طرح جو آج کمزور ہے، بے نظر آتا ہے، وقت کا پہیہ گھومتے ہی وہی انسان طاقتور اور باعزت بن سکتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ عاجزی، انکساری اور شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ عزت، رتبہ اور مقام صرف دولت اور خاندانی پس منظر میں حاصل نہیں ہوتا، بلکہ کردار، خلوص اور خدمت سے حاصل ہوتا ہے۔ جو شخص دل سے نیکی کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے اور اپنی ذات کو دوسروں کی بھلائی کے لیے وقف کرتا ہے، در حقیقت وہی باعزت ہے، چاہے اس کے پاس دنیاوی وسائل نہ ہوں۔ زندگی کے سفر میں انسان کو بہت چہرے، بہت سے حالات اور مختلف مزاجوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کچھ لوگ اسے اچھا سلوک کرتے ہیں، کچھ دھوکہ دیتے ہیں، کچھ اس کی آزمائش بن جاتے ہیں، لیکن جو چیز ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتی ہے وہ اس کا رویہ اور صبر ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے ظرف کو تھامے رکھتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اس قصے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان کو ہمیشہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی بجائے انہیں اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ جو انسان دوسروں کی اصلاح کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، دلوں کو جیتتا ہے، وہی فاتح اور کامیاب ہوتا ہے۔ جو غرور کرتا ہے وہ جلد یا دیر بعد زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کو پسند آئی تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ میں بتائیں یہ کہانی کیسی لگی، کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔